حقیقت نگاری اور اردو ڈرامے۔ تعارف۔ اس حصے میں کرشن چندر کے ڈرامے دروازے کھول دو اور پروفیسر محمد مجیب کے ڈرامے کھیتی کا مفصل مطالعہ پیش کیا گیا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان دونوں میں حقیقت نگاری کس شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ مقصد۔ اس سبق کا مقصد بھی حقیقت نگاری کے زیر اثر تخلیق کیے گئے اردو ڈراموں کا تنقیدی جائزہ لینا ہے تاکہ طالب علم یا قاری کو یہ پتہ چل سکے کہ حقیقت نگاری نے اردو ڈرامے میں جو صورت اختیار کی ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور نظریے اور اس کی عملی صورت میں کس حد تک یکسانیت یا پھر دوری ہے۔ آغاز۔ دروازے کھول دو کا شمار کرشن چندر کے بہترین ڈراموں میں ہوتا ہے۔ اسے انہوں نے قومی یکجہتی کی تحریک کے سلسلے میں 1952 کے آس پاس لکھا اور کتابی صورت میں پہلی بار مکتبہ جامعہ نئی دہلی نے جون 1963 میں شائع کیا۔ اس ڈرامے کو اشاعت سے پہلے ہی بہت مقبولیت حاصل ہوئی اور یہ ملک کے اکثر شہروں میں بار بار کھیلا گیا۔ اس ڈرامے کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ احمد عباس لکھتے ہیں کہ دروازے کھول دو جیسا اس عنوان سے ظاہر ہوتا ہے قومی یکجہتی کے مسئلے کو سیاسی اور جذباتی سطح سے ہٹا کر ایک بنیادی انسانیت اور عقلیت کی سطح پر لے آیا ہے۔ لیکن کرشن لیکچر نہیں دیتا، تبلیغ نہیں کرتا، صرف تعصبات کے بھاری بھرکم غباروں میں پن چبھو کر ان کی ہوا نکال دیتا ہے، ان کا کھوکھلا پن عیاں کر دیتا ہے۔ یہ تعصبات ہی ہیں جو جنوب اور شمال کے درمیان وندھیاچل بنے کھڑے ہیں اور یہ تعصبات ہی ہیں جن کی وجہ سے ہندوستانی قومی احساس کی تشکیل پوری طرح سے نہیں ہو سکی۔ ان کی بے بنیاد حیثیت کو ظاہر کر کے کرشن نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ڈرامے کا پلاٹ اس طرح سے ہے کہ پنڈت رام دیال دلی کی ایک نوتعمیر شدہ بڑی عمارت کمل کنج کا مالک ہے۔ اس وسیع عمارت کے فلیٹس کو کرائے پر اٹھانے کے لیے اس نے متعدد دلال مقرر کر رکھے ہیں جو مختلف گاہکوں کو ایک ایک کر کے اس کے پاس لاتے ہیں، لیکن رام دیال نے انہیں کرائے پر اٹھانے کے لیے کچھ ایسی شرطیں لگا رکھی ہیں جنہیں پورا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ دقیانوسی برہمن ہونے کی وجہ سے وہ یہ فلیٹس صرف ہندوؤں کو ہی دینا چاہتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ نہ تو وہ شراب پیتے ہوں، نہ ہی ماس مچھی یا پیاز لہسن کے شیدائی ہوں۔ اسے اردو بولنے والے بھی پسند نہیں۔ چنانچہ ایک ایک کر کے بہت سے لوگ وہاں آتے ہیں، لیکن ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی خرابی نکل آتی ہے کہ فلیٹ حاصل نہیں کر پاتا۔ آخر میں ایک عیسائی ڈاکٹر اور اس کی لڑکی بلو آتے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے رام دیال کو خود کہیں جانا پڑتا ہے، اس لیے وہ یہ ذمہ داری اپنے بیٹے کمل کے سپرد کر جاتا ہے۔ ڈاکٹر کو چونکہ کسی مریض کو دیکھنے کے لیے پاس ہی کہیں جانا پڑتا ہے، اس لیے وہ اپنی بیٹی سے کہہ کر جاتا ہے کہ وہ کمل کنج پہنچے، وہ اسے وہیں آ کر ملے گا۔ چنانچہ ڈاکٹر کی بیٹی ازبلا کمل کنج پہنچ جاتی ہے۔ کمل چونکہ جوان ہی نہیں، شوقین مزاج بھی ہے، اس لیے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر پگھل جاتا ہے اور ایک فلیٹ بغیر اس کے بارے میں کچھ جانے اسے دے دیتا ہے۔ وہ فلیٹ دکھانے کے لیے ازبلا کے ساتھ کیا ہوا ہوتا ہے کہ اسی دوران ڈاکٹر دفتر میں داخل ہوتا ہے۔ ازبلا نے اپنے نوکر رام بھروسے سے اپنا سامان بھی ہوٹل سے منگوا لیا ہوتا ہے۔ اسی اثناء میں رام دیال باہر سے داخل ہوتا ہے۔ وہ سامان اور ڈاکٹر کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر رام دیال سے
اپنی بیٹی کے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ رام دیال چونکہ خود بھی ابھی باہر سے آیا ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر کے سوال کرنے پر طیش میں آ جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر رام دیال کا گریبان پکڑ کر اسے جھٹکنے ہی والا ہوتا ہے۔ عین اسی وقت کمل اور بلو فلیٹس دیکھنے کے بعد لوٹتے ہیں۔ گفتگو کے درمیان پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں عیسائی ہیں۔ رام دیال کو اس قدر غصہ آتا ہے کہ وہ انہیں نکل جانے کو کہتا ہے۔ اس شدید جذباتی کیفیت کی وجہ سے اسے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹر رام دیال کے غیر انسانی برتاؤ کی وجہ سے اسے نظر انداز کر کے جانے ہی والا ہوتا ہے کہ کمل اس کے قدموں پر گر کر مدد کی درخواست کرتا ہے۔ ازبلا بھی باپ کو اشارے سے سمجھاتی ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی جان بچاتا ہے۔ یہ واقعہ رام دیال کے ذہن میں انقلاب پیدا کرتا ہے اور وہ نہ صرف ان کے فلیٹ کرائے پر دے دیتا ہے بلکہ ان لوگوں کو بھی واپس بلاتا ہے جن کو اس نے اس سے پہلے فلیٹس دینے سے انکار کیا تھا۔ کرش چندر اس ڈرامے کی بنیاد اپنے وقت کے ایک اہم مسئلے پر رکھتے ہیں، جس کو پیش کرنے کے لیے وہ عصری زندگی کی ایسی بے لاگ تصویریں اتارتے ہیں کہ حقیقت نگاری کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ کرش چندر نہ صرف ہندوستان کی تاریخ، اس کے کلچر سے کما حق واقف ہیں، بلکہ وہ بدلے ہوئے سماجی شعور سے بھی بہرہ ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سماج کے ایک ایسے تیکھے مناظر منتخب کرتے ہیں کہ قاری کو ان کی نظر انتخاب کی داد دینا پڑتی ہے۔ موضوع کے اعتبار سے دروازے کھول دو ایک مقصدی ڈرامہ ہے، کیونکہ اس میں کرش چندر نے ان تمام عناصر کی کڑی تنقید کی ہے جو ہماری قومی ایکتا اور اتحاد و اتفاق کی قدروں کو پامال کرتے ہیں، اور مذہبی منافرت، طبقاتی تقسیم، لسانی جھگڑے، رسم و روایات کی اندھی تقلید، رنگ و نسل پر مبنی تفریق اور علاقائی منافرت کو ہوا دے کر ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان سب کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے ہندوستانیوں کو پیار و محبت کا راستہ اپنانے اور انسانی قدروں کو فروغ دینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ واقعات کی ترتیب اور کرداروں کے اعمال سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کرش چندر عقل و شعور کی بالادستی کو قومی بقا کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ سارے کرداروں کے مکالمے اور ڈرامے کا انجام اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کرش چندر نے بڑی فنی بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے درمیانی اور نچلے طبقے کی زندگی کی وساطت سے ان قومی مسائل کو ابھارنے کی کوشش کی ہے جو ایک دیمک کی طرح ہمارے سماج کے بدن کو چاٹے جا رہے ہیں۔ انہی طبقوں کے اعتقادات اور توہمات، رسوم و رواج اور روزمرہ زندگی سے متعلق واقعات سے اس ڈرامے کا تانا بانا تیار کیا گیا ہے۔ کمل کنج دراصل ہندوستان ہے، جس کے عوام اعتقادات و تعصبات کی زنجیروں میں اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے سماج کو تقسیم در تقسیم کا شکار کر کے نفاق کی مسموم ہواؤں کا نوالا بنا دیا ہے۔ دروازے کھول دو کا مفہوم دراصل ذہن و دل کے دروازے کھول کر تبدیلی کو قبول کرنا اور بوسیدہ رسوم و روایات اور اعتقادات و تعصبات سے نجات حاصل کر کے نئی زندگی اور نئے دور کے تقاضوں کو قبول کرنا ہے تاکہ ہندوستان ایک مضبوط ملک بن سکے۔ اس ڈرامے کی علامتیت اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب ڈرامے کے آخر میں رام دیال سب سے مخاطب ہو کر وہ سب کچھ کہتا ہے جسے اس ڈرامے کا لب لباب کہنا چاہیے۔ اس طویل اقتباس
کے کچھ حصے یہاں پیش کیے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ رام دیال کی ذہنیت کیا تھی، جو دراصل پورے ہندوستان کی ذہنیت کا عکاس تھی۔ اقتباس یوں ہے: تم یہ چابیاں لو کمل اور میرے گھر کے سارے دروازے کھول دو۔ یہ گھر جسے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، یہودی نے مل کر بنایا ہے، اگر وہ مل کر اس گھر میں نہیں رہیں گے تو یہ گھر کیسے آباد ہوگا اور کیسے ترقی کرے گا اور کیسے اس کا جھنڈا آسمان پر بلند ہوگا؟ اب یہ گھر اکیلے پنڈت رام دیال کا نہیں ہے، یہ گھر تم سب کا گھر ہے۔ کرش چندر اس ڈرامے میں مشترکہ تہذیب کو ہی ہندوستان کی ترقی اور بقا کا ضامن قرار دیتے ہیں۔ وہ ان سب نظریات کی تردید کرتے نظر آتے ہیں جو ہندوستان کو ایک رنگ میں رنگنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رام دیال کے یہ کہنے پر کہ یہاں وہی رہے گا جو مریادا وادی ہوگا، جس کو ہماری پراچین سبھیتا اور سنسکرتی پر گورو ہوگا، وہ اس کا جواب دیتے ہوئے کمل سے کہلواتے ہیں: گورو تو مجھے بھی ہے اور ان سب کو ہے جو اس دیش میں رہتے ہیں، مگر یہ وکرمادتیہ اور ہریش کا زمانہ نہیں ہے۔ سمے کے ساتھ ساتھ سبھیتا اور سنسکرتی دونوں بدلتے ہیں۔ اس دیش میں پہلے نیگرو آئے، پھر دراوڑ آئے، پھر آریہ آئے۔ اس دنیا میں بھانت بھانت کے جانور رہتا ہے اور اپنی بولی بولتا ہے، اور آپ کوئی ایک رنگ، ایک ٹھپا، کوئی ایک دھرم سب پر لاگو نہیں کر سکتے، ہو نہیں سکتا، چلے گا نہیں۔ حقیقت پسند ڈرامہ تبدیلی کو زندگی کی معراج تصور کرتا ہے۔ یہی مشورہ کرش چندر قوم کو بھی دیتے ہیں۔ بہتری کے لیے تبدیلی ضروری ہے۔ پلاٹ کی تشکیل کے لیے یہاں کلاسیکی اصولوں کی پیروی بھی کی گئی ہے اور ان سے انحراف بھی۔ ایک بابی ڈرامہ ہونے کی وجہ سے کرشن چندر یہاں وحدت زمان اور وحدت مکان کا لحاظ رکھتے ہیں، جبکہ وحدت عمل سے انحراف کرتے ہوئے اسے قصہ در قصہ کہانی کی شکل دے کر تاثراتی ارتقاء کو چھوٹے چھوٹے جزیروں میں تقسیم کر کے آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں تاثر دو سطحوں پر آگے بڑھتا ہے۔ ایک سطح تو ہر نئے کردار کے داخلے سے شروع ہو کر اس منظر کے ہٹنے تک باقی رہتی ہے، اور دوسری سطح ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر شروع سے آخر تک دھیرے دھیرے ارتقاء پاتی ہے اور اس طرح ایک مجموعی تاثر کو جنم دیتی ہے۔ اس پلاٹ میں ہر کہانی اپنا ایک الگ تاثر بھی رکھتی ہے اور مجموعی تاثر کو ابھارنے میں بھی ممدد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ ڈرامے کے شروع میں جب کریم اللہ سائنسداں اور اس کی بیوی داخل ہو کر ہمیں اپنے متعدد سبق آموز تجربات سے روشناس کراتے ہیں تو ان کی کہانی سے ایک خاص تاثر بھرتا ہے جو ان کے منظر سے ہٹتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے بعد پٹھان اور اس کی بیوی جب رام دیال سے گفتگو کر کے منظر سے ہٹتے ہیں تو پہلی کہانی کا تاثر اپنے آپ دوسری کہانی کے تاثر سے جڑ کر ایک ایسے سلسلے کو جنم دیتا ہے جو ڈاکٹر کوئلو کی آمد تک دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پلاٹ کی تشکیل آغاز، درمیان اور اختتام کے اصولوں کے مطابق کی گئی ہے۔ پہلے ہی حصے میں یہ بات قاری پر واضح ہو جاتی ہے کہ کہانی شروع ہونے سے پہلے کیا کیا واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اس کے بعد کہانی دھیرے دھیرے ڈھیلے ڈھالے انداز میں آگے بڑھتے ہوئے اس مقام تک پہنچتی ہے جہاں رام دیال کو دل کا دورہ پڑتا ہے۔ اس نقطے کو ہم درمیان کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہانی اختتام کی طرف بڑھتی ہے اور ان تمام مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے جو درمیان تک آتے آتے اٹھائے گئے ہیں۔ کرش چند طنز و مزاح کو بھی شعور کی بیداری کے لیے استعمال کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔
ان کے فن کی اسی خوبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خواجہ احمد عباس لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ڈرامہ نویس کی حیثیت سے کرشن چندر میں 2 اور خوبیاں ہیں جو اس ناٹک میں بڑی نمایاں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ڈرامے میں شروع سے آخر تک پلاٹ کا سسپینس برقرار رکھتا ہے، اور دوسری یہ کہ اس کے مکالمے بڑی برجستہ، بڑے نوکیلے اور بڑے معنی خیز ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈرامہ نویس نے ایک لفظی پھلجھڑی چھوڑ دی ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جملہ پھلجھڑی کی طرح آتشی پھول برسا کر بجھ نہیں گیا، آپ کے شعور میں، آپ کے دل و دماغ میں کھٹک رہا ہے۔ تب آپ مصنف کے جملے کے اندرونی معنی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ڈرامے کے سبھی کردار متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سبھی اپنے ماحول کی پیداوار ہونے کے باوجود خود اس کو اس ماحول کی جکڑ بندیوں سے آزاد کرانے کے متمنی ہیں۔ ایک پرسکون جائے پناہ کی سب کو تلاش ہے، جو ماضی کی جکڑ بندیوں سے آزاد ہوئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس ڈرامے کے کردار رام دیال کے علاوہ عقل و شعور کے پیکر نظر آتے ہیں۔ سبھی کو تعقل پسندی کا پیکر بنا کر پیش کیا گیا۔ کرشن چندر یہ بھی جانتے ہیں کہ دقیانوسی اخلاقیات کے پروردہ انسانوں کو نفرت سے نہیں، ہمدردی سے بدلا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ رام دیال جیسے روایت پرست کو ڈاکٹر کوئلو کی ہمدردی سے بدل دیتے ہیں۔ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی ڈرامے کے اکثر مکالمے صاف و شفاف اور روزمرہ زبان کے عین مطابق ہیں۔ پٹھان اپنا لب و لہجہ برقرار رکھتا ہے، اور ویلو اپنا، ازبیلا کوئلو اپنی زبان بولتی ہے، اور منن اپنے لب و لہجے میں، جس سے ان کی کرداری خصوصیات ابھرتی ہیں۔ اسلوب زیادہ تر براہ راست یا بالواسطہ ہے، تاہم کہیں کہیں شاعرانہ لب و لہجہ پیدا ہو گیا ہے، جو حقیقت نگاری کی ضد ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ڈرامے کو بے ساختہ ڈرامے کی روایت کے تحت نہیں رکھا جا سکتا، جو حقیقت پسند ڈرامے کی خوبی ہوتی۔ یہ ایک ویل میڈ پلے ہے جو کلاسیکی ڈرامے کے زمرے میں آتا ہے۔ مجموعی اعتبار سے البتہ اسے بھی ملغوبہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ حقیقت پسندی اور کلاسیکیت دونوں کے اثرات اس میں موجود ہیں۔ کھیتی۔ پروفیسر محمد مجیب کا ڈرامہ کھیتی بھی موضوع اور حیت کے اعتبار سے حقیقت نگاری کی روایت کی ہی پیروی کرتا ہے۔ 4 ایکٹ کے اس ڈرامے کے پلاٹ کی تفصیلات مختصراً اس طرح ہیں۔ عبدالغفور جو ملت اور قوم کی خدمات کا نقاب اوڑھ کے حقیقت میں اسے گمراہ کرنے اور روپیہ بٹورنے کا کام کرتا ہے، چند موقع پرست اور اپنے ہی جیسے خود غرض ملاؤں کو اپنے ساتھ ملا کر بھگوان ملز کے احاطے کے سامنے والے کشادہ میدان کی زمین کو، جہاں مل کے مسلمان ملازم کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، مسجد قرار دے کر فرقہ وارانہ فساد برپا کروانے کی کوشش۔ چند روشن خیال مسلمان، جن میں دلدار حسین جو رئیس زمیندار اور ممبر میونسپلٹی ہے، حسام الدین جو تعلیم یافتہ اور خوشحال زمیندار ہے، اور مولوی عبدالرحمن قابل ذکر ہیں، وہ اس کی کوششوں کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ ساتھ ہی حسام الدین اپنی قومی خدمت سے ایسی مثال قائم کرتا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہو۔ موضوع کے اعتبار سے یہ ڈرامہ تعقل پسندی کی روایت کو فروغ دیتا ہے اور انسانوں کے درمیان منافرت پھیلانے کی ہر کوشش کی شدت سے مخالفت کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک مقصدی ڈرامہ ہے، جس میں ایک طرف تو مذہب کے غلط استعمال کی مخالفت کی گئی ہے، اور دوسری طرف بھائی چارے کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ مقصد کی اس آنچ کی وجہ سے یہ ڈرامہ، جہاں ایک طرف
حقیقت پسند ڈراموں میں اہم اضافے کا موجب بنتا ہے، وہاں اس کی سماجی معنویت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے سیاسی رہنما اپنے ذاتی مفاد کے لیے مذہب کا جس طرح استحصال کرتے ہیں، اس کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ ڈرامے کے آخر میں ہم حسام الدین کی زبانی وہ جو کچھ کہلواتے ہیں، اس سے اس ڈرامے کے مقصدی پہلوؤں کے ساتھ اس کی اثری اور سماجی معنویت کا احساس بھی شدت اختیار کر لیتا ہے۔ چند جملے مثال کے طور پر ملاحظہ کریں۔ خدا نے جس زمین پر تمہیں بسایا ہے، جس ملک کو تمہارا دیش بنایا ہے، جن لوگوں کے ساتھ تمہیں رکھا ہے، اس میں اس کی کوئی مصلحت ہوگی۔ اپنی کھیتی کرو، ہم وطنوں سے بھائی چارہ کرو، ہم سائیگی کا حق ادا کرو۔ خدا اور رسول نے جو بتایا ہے اس پر عمل کرو۔ خدا کو اپنے بندوں کی تم سے زیادہ فکر ہے۔ تم اپنا فرض ادا کرتے رہو، باقی سب اس کے ہاتھ میں رہنے دو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ڈرامے میں پروفیسر مجیب روایت، مذہب یا ماضی کی اقدار کی نفی نہیں کرتے، اور ماضی کی دی ہوئی ساری قدروں کو عقل اور شعور کی چاشنی دے کر اندھی تقلید کے بجائے بصیرت افروز عمل کی صورت دے دیتے ہیں۔ حقیقت پسند ڈرامہ جہاں ماضی سے بغاوت کے رجحان کو فروغ دیتا ہے، وہاں وہ ماضی کو اس کے صحیح تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش کا بھرپور ثبوت ہمیں اس وقت ملتا ہے جب مسلمانوں کو جہاد کرنے کی دعوت دینے کے لیے عبد الغفور کی طرف سے جاری کردہ اشتہار کی وجہ سے اس کی توقعات کے برعکس مزدوروں اور مستریوں کا ایک گروہ ہتھیار لے کر اس کی کوٹھی پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر حسام الدین انہیں جس طرح قابو میں کرتا ہے اور جس طرح سے ان کے ذہنوں پر مسلط جہالت کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے، اس سے حقیقت پسندی کی روایت کو ہی فروغ ملتا ہے۔ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دیکھیے وہ ان سے کس طرح مخاطب ہوتا ہے۔ واقعی بڑی شرم کی بات ہے کہ آپ میں ایک بھی ایسا نہیں جو ان لوگوں کو سمجھاتا، جو انہیں یاد دلاتا کہ ہمارے رسول نے بھی جہاد کیا تھا اور ہمیں بتا گئے ہیں کہ جہاد کب کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ آپ یہاں دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ سب مسلمان ہیں اور مذہب کے لیے لڑنے پر تیار ہیں۔ بھلا آپ میں سے کسی کو یہ بھی یاد ہے کہ جہاد کرنے سے پہلے ہمارے رسول نے اپنے جانی دشمن کو دوست بنانے کی کتنی کوششیں کی، لڑائی سے بچنے کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائیں، کیا کیا قربانیاں دیں، اور اس پر بھی جب لڑے تو ان کو کتنا رنج ہوا۔ آپ لوگ بھی لڑنے کو آئے ہیں، بھلا بتائیے آپ نے ان مصیبتوں کا آدھا یا چوتھائی حصہ بھی جھیلا ہے جو رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں پر گزری؟ آپ میں سے کس نے نقصان اٹھایا ہے؟ کسی نے قربانیاں دی ہیں؟ مجموعی اعتبار سے اس ڈرامے کی بنیاد بھی نچلے اور درمیانی درجے کے لوگوں کی زندگی پر کی گئی ہے۔ یہی طبقے بہت سے ذاتی، غیر ذاتی اور غیر منطقی توہمات کا شکار ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے موقع پرستوں کی استحصالی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی پروفیسر مجیب ان کے اس استحصال کو موضوع بنا کر ان میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پلاٹ کی تشکیل اگرچہ کلاسیکی اصولوں کے مطابق ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں اسے کلاسیکی روایت کی طرح ایک گہرا بنانے کے بجائے دوہرا بنایا گیا ہے۔ پلاٹ دو سطحوں پر آگے بڑھتا ہے۔ ایک طرف عبد الغفور کی سماج دشمن کارروائیاں جاری رہتی ہیں، تو دوسری طرف قوم و ملت کی خدمت کے سلسلے میں حسام الدین کی پرخلوص کوششیں بھی آگے بڑھتی رہتی ہیں۔ خیر و شر کی یہ مجادلت
بالآخر خیر کی فتح پر منتج ہوتی ہے۔ پلاٹ کو آغاز، درمیان اور اختتام کے اصولوں کے مطابق ہی ترتیب دیا گیا ہے۔ پہلے سین میں حسام الدین کی وساطت سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح کچھ لوگ خدمت کے نام پر قوم و ملک کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آغاز کے بعد کہانی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے، وہ مسلسل ارتقاء کی طرف مائل رہتی ہے اور اس وقت اپنے مرکز تک پہنچتی ہے جب مزدوروں اور کارندوں کا ایک گروہ جہاد کرنے کے لیے سر پر کفن باندھے عبدالغفور کی کوٹھی پر پہنچ جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں وحدت زمان اور وحدت مکان دونوں سے انحراف کیا گیا ہے۔ نہ تو کہانی ایک دن کے واقعات پر مبنی ہے اور نہ سارے واقعات ایک ہی مقام پر پیش آتے دکھائے جاتے ہیں۔ مختلف مناظر مختلف مقامات پر رونما ہوتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ ڈرامے کے اکثر کردار نچلے اور درمیانی درجے سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں زندگی کے مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ مجیب یہاں ان روشن خیال اشخاص کو خاص طور پر سامنے لاتے ہیں جو سماج کو بدلنے میں مدد دیتے ہیں۔ حسام الدین کو اس ڈرامے کا ہیرو بنانے کا مقصد یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجیب سماج کو بدلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہر معاملے کو عقل و ادراک کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کا دوسرا اہم کردار عبدالغفور ہے، جو ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جن کا واحد مقصد عوام کو گمراہ کر کے اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایسا خود غرض انسان ہے کہ اپنے مفاد کے لیے پوری ملت کو داؤ پر لگانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ ڈرامے کا تیسرا کردار دلدار حسین ہے، جو ایک بارسوخ رئیس ذمہ دار ہے۔ وہ بھی حسام الدین کی طرح عقل و ادراک کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ عبدالغفور کے اشاروں پر ناچنے سے انکار کرتا ہے۔ مولوی عبدالرحمن بھی عقل و ادراک کی بالادستی پر ہی یقین رکھتا ہے۔ وہ مذہب کی اندھی تقلید کا سخت مخالف ہے، اس لیے وہ حسام الدین کی طرح اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مسلمان اس وقت تک وقار کی زندگی نہیں گزار سکتے جب تک کہ وہ مالی اعتبار سے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہوتے۔ حسام الدین، دلدار حسین اور مولوی عبدالرحمن اس ڈرامے کے مثبت کردار اور عبدالغفور حشمت اللہ منفی کردار ہیں۔ مثبت کرداروں کو بالآخر کامیابی نصیب ہوتی ہے، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ مجیب اس بات پر زور دینا چاہتے ہیں کہ عقل و ادراک کی مدد سے ہی قومی اور ذاتی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ عقل و ادراک ہی ارادے، فیصلے اور عمل کی ترغیب دیتے ہیں۔ زبان و بیان کے اعتبار سے بھی یہ ڈرامہ حقیقت نگاری کی پیروی کرتا ہے۔ روزمرہ بولی جانے والی زبان استعمال کی گئی ہے۔ اسلوب براہ راست اور بلا واسطہ ہے۔ ابہام سے احتراز کیا گیا ہے۔ ہر کردار کے علم، مقام، مرتبے اور طبقے کو ملحوظ رکھ کر اسے لب و لہجہ عطا کیا گیا ہے۔ عمل اور بیانیہ کے درمیان توازن رکھا گیا۔ مجموعی طور پر دروازے کھول دو کرش چندر نے قومی یکجہتی کی تحریک کو تقویت پہنچانے کے لیے 1992 میں لکھا اور 1963 میں کتابی صورت میں شائع کیا۔ اسلوب کے اعتبار سے اسے علامتی ڈرامہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح محمد مجیب کا ڈرامہ کھیتی بھی دراصل اس زمانے کے حالات کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک نہایت ہی کامیاب اور موضوعی ڈرامہ ہے، جسے مقصدی ڈرامہ کہا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامے نے اپنے عہد اور ماحول کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس فن کو موضوع اور اسلوب دونوں اعتبار سے بلند کرنے کی بھرپور کوشش